نام انعام اللہ ہے اور آج ہم بات کریں گے فوریکس میں سپورٹ اور ریزسٹنس کے حوالے سے. پر اس سے پہلے ہم بتاتے چلیں کہ جی آپ کو فوریکس پہ کام شروع کرنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے اور کس طرح کی اسٹریٹجی بنانی چاہیے. تو فوریکس پہ آپ کسی بھی بروکر پہ جب اکاؤنٹ بناتے ہیں، لاگ ان ہوتے ہیں، تو وہ بروکر آپ کو اپنے پلیٹ فارم پہ فری پریکٹس کی سہولت مہیا کرتا ہے. ایک ڈیمو اکاؤنٹ دیتا ہے آپ کو. ڈیمو اکاؤنٹ میں آپ کو بیلنس بھی دیتا ہے اور آپ کو اس ٹریڈنگ سسٹم کو سمجھنے کے لیے ایک موقع دیتا ہے ایک قسم کا، کہ آپ اس ٹریڈنگ سسٹم کو آپ سمجھ لیں کہ کس طرح ٹریڈ کرنی چاہیے، تاکہ آپ کو ریئل اکاؤنٹ کھولنے سے پہلے یا ریئل اکاؤنٹ پر کام شروع کرنے سے پہلے آپ نے بہت ساری پریکٹس کی ہو. اس بیلنس کا مقصد صرف اور صرف آپ کو ٹریڈ کرنا سیکھنا ہوتا ہے. اس بیلنس پہ آپ وہ وڈرا نہیں کروا سکتے. تو اس میں آپ سیکھ سکتے ہیں کہ ٹریڈ کلوز کس طرح کرنی ہے، ٹریڈ کو اوپن کس طرح کرنا ہے، ٹریڈ کرتے وقت کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. تو جب تک آپ پریکٹس اکاؤنٹ پہ کامیاب نہیں ہو جاتے، اس وقت تک ریل اکاؤنٹ کے بارے میں میرے خیال سے سوچنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اس میں بہت پیسے کا لاس ہوتا ہے. یہ کوئی فوریکس ٹریڈنگ جو سے راتوں رات امیر ہونے کا فارمولہ نہیں ہے، اور بالکل بھی نہیں ہے. ایسی سوچ رکھنا ایک بیوقوفی ہے بہت بڑی، کیونکہ آپ اپنے خون پسینے کی کمائی یہاں پر لگائیں گے یا پھر ظاہری سی بات ہے اپنے والدین کی کمائی لگائیں گے. تو یاد رکھیں کہ ڈیمو اکاؤنٹ کو ریئل اکاؤنٹ کی طرح سمجھیں، اور ڈیل ڈالنے سے پہلے، آپ اس پہ ٹریڈ کرنے سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ یہ ٹریڈ کیوں کر رہے ہیں، آپ بائی کیوں کر رہے ہیں یا سیل کیوں کر رہے ہیں، سٹاپ لاس کہاں لگانا ہے، کیوں لگانا ہے، اور لاٹ کون سا آپ نے یوز کرنی ہے. لاٹ کے بارے میں ہم نے بتایا تھا. اور اس میں چند ہم ایسی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو اکثر آپ کے ساتھ کسی نے ویڈیو میں شیئر نہیں کی ہوں گی. کیونکہ فوریکس جہاں تک میں نے اس پہ کام کیا، میں نے اس پہ لاس بھی بڑا کیا ہے. لاس کیا تو آج میں اس قابل ہوا ہوں کہ میں بتا سکتا ہوں دوسرے کو کہ اس پہ کیا چیز فائدہ مند ہے آپ کے لیے اور کیا چیز آپ کے لیے نقصان دہ ہے. تو چاہے جتنا مرضی ایکسپرٹ کیوں نہ ہو، کتنا مرضی بڑا ٹریڈر کیوں نہ ہو، وہ نقصان ضرور اٹھاتا ہے. فوریکس میں 90% لوگ ایسے ہیں جو اپنا تمام سرمایہ ڈبو دیتے ہیں، جس کی وجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ فوریکس کی ایک اسٹریٹجی نہیں ہوتی ان کے پاس، ایک تعلیم نہیں ہوتی. ڈیمو اکاؤنٹ میں انہوں نے پریکٹس نہیں کی ہوتی. ٹریڈنگ سسٹم کا نہ ہونا، ڈسپلن کا مطلب عدم موجودگی کہہ لیں آپ، منی مینجمنٹ کا نہ ہونا. تو فوریکس ٹریڈنگ بے روزگار یا جن کی آمدنی کم ہو، یا جو بینک کے مقروض ہو، کریڈٹ کارڈ کے مقروض ہو، تو یہ ان لوگوں کے لیے بالکل فائدہ مند نہیں ہے. کیونکہ ڈیمو اکاؤنٹ میں کافی پریکٹس کے بعد آپ صرف اور صرف، جہاں تک میرا خیال ہے، باقی ہر بندے کا اپنا اپنا اندازہ ہے، ہر ٹریڈر کا اپنا اپنا ویو ہے، آپ $400 تک آپ کو ریئل اکاؤنٹ میں درکار ہونے چاہیے. اور اگر آپ کے پاس اچھی اسٹریٹجی ہے تو آپ $10-15 ایک ٹریڈ میں کما سکتے ہیں. $500 سے $1000 تک ہوں تو پارٹ ٹائم آپ کی آمدنی بھی بن سکتی ہے. مگر یہ مفروضہ بالکل غلط ہے کہ فوریکس میں ٹریڈنگ کے لیے کچھ مطلب پریکٹس نہ ہونا یا ایک تکے کا ہونا، یہ چیز ایک بہت بڑی بیوقوفی ایک انسان کی سوچ ہے کہ میں ایک ٹریڈ لگاؤں گا تو اس میں لاکھوں کما لوں گا. بالکل ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا، اور نہ ہی ایسا کوئی اس میں ہو سکتا ہے. تو فوریکس میں ٹریڈنگ کے لیے کچھ خصوصیات کا ہونا بے حد ضروری ہے. مثلاً کوئی ٹریڈنگ سسٹم بنانا اور اس کے ساتھ آپ بالکل چمٹ جائیں. ٹریڈنگ سیٹ اپ آپ کا اپنا ہونا چاہیے. اس میں پھر آپ کو صبر، انتظار کرنا، منی مینجمنٹ پہ عمل کرنا، اور اوور ٹریڈنگ بالکل نہ کرنا. لالچ ہوگی، ایک ٹارگٹ اپنا بنا لینا کہ آپ نے ایک دن میں میکسیمم ایک دن میں آپ نے کتنی ٹریڈ کرنی اور اس ٹریڈ سے آپ نے کتنا پروفٹ حاصل کرنا ہے. یہ چیز بالکل نہیں سوچنی کہ جی میں ایک ٹریڈ لگاؤں گا تو میں اس میں $100 کماؤں گا. ایسا بالکل بھی نہیں. آپ تھوڑا سا پروفٹ رکھیں، $10 سے $15 کا پروفٹ رکھیں، یا آپ اپنے پپس کو دیکھ لیں کہ آپ کے پاس کتنے پپ تک کا مارجن ہے. تو اس حساب سے آپ ایک منی مینجمنٹ کا ایک سسٹم بنا لیں، ایک اپنی حد متعین کر لیں کہ آپ کتنے آپ نے کمانے ہیں ایک ٹریڈ میں، یا پورے دن میں آپ نے
کتنے ڈالر کمانے ہیں. جب آپ وہ کما لیں پھر ایک اسٹریٹجی آپ کی بن جائے گی, آپ میں ایک صبر آ جائے گا. تو یہ چند باتیں تھی جو دوستوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی, کیونکہ میں خود اس پہ بہت لاس کر چکا تھا, اور لاس کرنے کے بعد مجھے سمجھ لگی اس کی کہ یہ ایسا فارمولہ بالکل بھی نہیں ہے کہ چھڑی کمائی اور بس آپ کے سامنے ڈالر کا ڈھیر لگ گیا. یہ صبر والا کام ہے, کیونکہ اس میں اگر آپ اس کا ایک فارمولہ آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں, جو میں نے خود پہ اپلائی کیا, اور یہ آپ سمجھ لیں کہ جی یہ اس کی بیس بھی ہے کہ آپ جب ڈر کے ٹریڈ کریں گے اور لالچ کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ لاس ہوگا آپ کو, اور بہت زیادہ لاس ہوگا. اور یہ جو باتیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی, اگر آپ ان پہ عمل کریں تو کم سرمایہ یعنی $200-300 سے بھی مناسب پارٹ ٹائم انکم کا ذریعہ آپ بنا سکتے ہیں, مگر اس کے لیے وقت آپ کا کافی لگے گا. اور میں پھر ایک بار یہ آپ سے دہراؤں گا کہ فوریکس راتوں رات امیر بننے کی اسکیم نہیں ہے, جیسا کہ نئے لوگوں کو پھنسانے کے لیے عام طور پر اشتہارات میں دعوے کیے جاتے ہیں جی کہ اگر ایسا ہے تو ہمارے ارد گرد بہت سارے ملینئر ہوں گے, بہت سارے امیر لوگ پھر رہے ہوتے ہیں. اگر ایسا ہوتا کہ جی آپ ایک ٹریڈ سے, اکثر میں نے پوسٹ دیکھی ہے یوٹیوب پہ, غلط کرتے ہیں لوگ ایسا, اگر آپ ایک اچھی اسٹریٹجی نہیں بیان کر سکتے کسی کے ساتھ تو کم از کم کوئی غلط راستہ تو نہ دکھائیں لوگوں کو کہ $50 آپ کما سکتے ہیں جی چند منٹوں میں, یا $500 آپ ایک دن میں کما سکتے ہیں. ایسا بالکل بھی نہیں, یہ سب بکواس ہے, بیوقوفی ہے, لوگوں کو پھنسانے کا ایک بس طریقہ ہے. تو ہم فوریکس میں آج بات کریں گے جی انالائسس کے حوالے سے کہ انالائسس کیا چیز ہے, تجزیہ کیا چیز ہے. اب کسی بھی ٹریڈ سے پہلے آپ مارکیٹ کا جب جائزہ لیتے ہیں, آپ اس کی ایک ریڈ کرتے ہیں مارکیٹ کو, کینڈلز کو ریڈ کرتے ہیں, کینڈلز کو دیکھتے ہیں, تو اس کا انالائسس کرتے ہیں. انالائز کہتے ہیں, آپ انالائز کر رہے ہوتے ہیں اس کو, تو آنکھیں بند کر کے تو آپ ٹریڈ نہیں کریں گے. آپ کو پتہ ہوگا جی کہ یہ مارکیٹ کس سائڈ پہ جا رہی ہے. اب آپ فرض کریں کہ GBP USD کی ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں, آپ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں کسی بھی پیئر پہ, تو اس کے لیے آپ نے پہلے چارٹ کو ریڈ کیا ہوتا ہے کہ یہ چارٹ کی کیا پوزیشن ہے, ٹرینڈ کی کیا پوزیشن جا رہی ہے, اپ ہے ڈاؤن ہے. اب آپ GBP USD کی ٹریڈ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ اس کو سیل کرنا چاہتے ہیں, تو اس سے پہلے آپ اپنے آپ سے پوچھتے ہیں کہ چارٹ کیا بتا رہا ہے, مارکیٹ اوپر جا رہی ہے یا نیچے, مارکیٹ ٹرینڈ میں ہے یا سائیڈ وے پہ ہے. تو GBP USD کی جب آپ ٹریڈ کرتے ہیں تو اس حوالے سے آپ دیکھتے ہیں جی کہ برطانیہ میں کوئی ایسے اعلانات تو نہیں ہونے والے جو چارٹ پر یا اس کی پرائس پہ, GBP کی پرائس پہ اثر انداز ہوں گے. کوئی بینک ریٹ یا مجموعی پیداوار یا اس طرح افراط زر, بے روزگاری کی شرح کا کوئی اعلان تو نہیں ہونے والا. تو ان سب چیزوں کی چیکنگ کو انالائسس کہتے ہیں یا تجزیہ کہتے ہیں. اور یہ انالائسس یہ 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے فنڈامنٹل انالائسس, ٹیکنیکل انالائسس اور سینٹیمنٹل انالائسس. تو عام ٹریڈرز کے لیے پہلے 2 انالائسس بہت زیادہ مقبول ہے, اور جبکہ تیسرا بہت زیادہ ایکسپرٹ ٹریڈر ہو تو وہ استعمال کرتے ہیں. تو چلیں جی ہم پہلے بات کریں گے جی پہلے 2 انالائسس کے حوالے سے کہ ٹیکنیکل انالائسس کیا چیز ہے. تو ٹیکنیکل انالائسس یہ ایک فریم ورک ہوتا ہے جس میں ٹریڈ پرائس, جو ٹریڈر ہوتے ہیں وہ پرائس کی حرکت کا جائزہ لیتے ہیں کہ چارٹ کس طرف جا رہا ہے, ٹریڈ کس طرف ہو رہی ہے, سائڈ پہ ہے یا اپ ہے ڈاؤن ہے, کینڈل کہاں بن رہی ہے, کینڈل کیا بتا رہی ہیں. تو ٹیکنیکل انالائسس میں سب سے پہلے جو چیز ذہن میں آتی ہے وہ چارٹ ہوتا ہے. اس چارٹ سے آپ آسانی سے اندازہ آپ کو ہو جاتا ہے کہ ماضی قریب میں پرائس کس لیول پہ تھی, اب کس لیول پہ ہے, پرائس اوپر جا رہی ہے یا نیچے, مارکیٹ ٹرینڈ میں ہے یا سائڈ پہ ہے, حرکت کر رہی ہے. تو یہ سب چیزیں جب آپ دیکھتے ہیں تو پرائس موومنٹ کو مزید واضح کرنے کے لیے آپ انڈیکیٹر بھی چارٹ میں لوڈ کرتے ہیں. اور انڈیکیٹر کون سے ہوتے ہیں اس حوالے سے ہم بات کریں گے, لیکن یہ بہت آگے آئے گا, کیونکہ پہلے تو ہم بیسک چیزیں اس کے ساتھ شیئر کر لیں کہ کیا کیا ہے.
آج تو ہم صرف سپورٹ اور ریزسٹنس کے بارے میں پڑھیں گے. باقی جو اس کے انڈیکیٹر ہوتے ہیں، موونگ ایوریج ہو گیا یا پرائس والیوم ہو گیا، یہ سب چیز ایک ایک کر کے ہم اس پہ آگے لیکچر دیں گے. اور ہم زیادہ لمبی ویڈیو نہیں بناؤں گا کیونکہ اس میں پھر کنفیوژن ہو جائے گی. ایک ہی اگر ویڈیو میں 3-4 قسم کے آپ کو بتا دوں انالائسز یا 3-4 قسم کے انڈیکیٹر کے بارے میں بات کروں تو بالکل بھی اس کی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. تو ٹیکنیکل انالائسز جو ہے وہ تھوڑے سے آسان بھی، اور ہم یہاں پہ آپ کو دکھائیں گے بھی چارٹ میں. پر پہلے ہم سپورٹ اور ریزسٹنس کی بات کریں گے. تو یہ جو مارکیٹ ٹرینڈ ہے، یہ بگ ٹائم فریم مثلا ڈیلی یا 4 گھنٹے میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو. اور فنڈامنٹل انالائسز میں کسی کرنسی کے ملک کی سیاسی اقتصادی حالات کو مد نظر رکھا جاتا ہے، کیونکہ یہ فیکٹرز کسی کرنسی کی مضبوط یا کمزوری کا باعث بنتے ہیں. اور پرائس کی اپ ڈاؤن موومنٹ کا بہت بڑا اس میں جو ہے وہ ہوتا ہے، عمل ہوتا ہے. جب کسی ملک میں ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں تو اس کی پرائس پھر بہت اپ ڈاؤن ہوتی ہے. آپ کے سامنے یہ کچھ نظر بھی آ رہا ہوگا، یہ 4 آور کا چارٹ ہے. تو اس نے کافی مطلب نارمل دنوں کے لحاظ سے اس نے کافی اپ ڈاؤن کیا ہے. اور روزانہ کسی نہ کسی ملک میں ایسے اعلانات ہوتے ہیں کہ اس میں بے روزگاری کبھی بڑھ رہی ہوتی ہے، تو کبھی اس میں کوئی معاہدہ ہو رہا ہے کسی ملک کے ساتھ. اب وہ اگر اس ملک کے لیے بہتر ہے تو اس کی پرائس ظاہری سی بات ہے اس کی کرنسی سٹرونگ ہوگی. جب کرنسی سٹرونگ ہوگی تو اس کے جو یہ پوائنٹس ہیں یہ بھی بڑھیں گے، پھر یہاں سے اس کی حرکت بھی بڑھے گی. اور اس کے لیے ہم نے آپ کے ساتھ ایک ویب سائٹ شیئر بھی کی تھی، فوریکس فیکٹری. اس میں اس کا کیلنڈر ہوتا ہے کہ کس ٹائم اور کون سے دن کس ملک کے میٹنگ ہو رہی ہے یا کسی خاص معاہدے کے اعلانات ہو رہے ہیں. تو اس میں آپ فوریکس فیکٹری میں جا کے آپ کیلنڈر پر کلک کریں گے اس کے ٹیگ پر، تو وہ آپ کو واضح بھی ہو جائے گا وہاں سے. اور اب ہم آپ کو بتائیں گے جی کہ انالائسس کون سا بہتر ہے آپ کے لیے. تو پہلے جو دو ہم نے ٹیکنیکل اور فنڈامنٹل انالائسس کی ہم نے بات کی ہے، تو اس کی اہمیت سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا. اگر فنڈامنٹل انالائسس کو سامنے رکھتے ہوئے ٹریڈنگ کی جائے تو منافع ہو سکتا ہے. آپ کو کافی زیادہ تو نہیں کہوں گا لیکن نئے بندوں کے لیے منافع ہو سکتا ہے اس میں. اس کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ٹریڈنگ سے قبل کیلنڈر کو چیک کر لیا جائے کہ بینک ریٹ کیا ہے. نان فارم پے رول والے دن اگر ٹریڈنگ نہ کی جائے تو بہتر ہوتا ہے. دوسرے اہم نوعیت کے اعلانات ہوں تو کم از کم آپ 1 گھنٹہ پہلے ٹریڈنگ روک لیں. آپ فوریکس فیکٹری پہ جا کے اس کے جو شیڈول ہے اعلانات کا یا جو اس کے نیوز ہوتی ہے، اس میں 3 قسم کی نیوز آتی ہے. ایک لو امپیکٹ کی ہوتی ہے، ایک میڈیم امپیکٹ ہوتی ہے اور ایک ہائی امپیکٹ ہوتی ہے. تو آپ کوشش کریں کہ تینوں امپیکٹ کی جو نیوز ہوتی ہیں اس میں سے آپ 1 گھنٹہ پہلے وہ اپنا ٹائم آپ چیک کر لیں اور ٹائم اس کے ساتھ سیٹ کر لیں پاکستان کے ساتھ. تو 1 گھنٹہ پہلے آپ ٹریڈنگ بند کر دیں کیونکہ اس سے آپ کافی لاس سے بچ جائیں گے. ایک اگر آپ ٹریڈ کر رہے ہوں گے تو وہ تو ایک تکا ہوگا آپ کا کہ چلیں جی اگر میرے حق میں آیا تو ٹھیک ہے مجھے فائدہ ہوگا، حق میں نہ آیا تو اکاؤنٹ واش ہو جائے گا. اور اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ اکاؤنٹ واش ہو جاتا ہے، اس میں بالکل آپ کا بیلنس زیرو ہو جاتا ہے. اگر آپ پروفیشنل ٹریڈر بننا چاہتے ہیں تو آپ فنڈامنٹل انالائسس میں دلچسپی رکھیں کیونکہ وہ بہت بہتر ہے. اور اس میں آپ چیک کر سکتے ہیں فوریکس فیکٹری میں جا کے، آپ کو اندازہ بھی ہو جائے گا اور آپ کو ٹریڈ کرنے میں مزہ بھی آئے گا. تو چارٹ انالائسس بہتر طریقے سے ہونی چاہیے آپ کی. کینڈل پیٹرن سے پرائس کی موومنٹ کا بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. پرائس اوپر جائے نیچے یا سیدھی لائن میں جائے اس کا بھی آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اب یہ کیا ہے. اگر سیدھی جا رہی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں، اپ جا رہی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں، ڈاؤن جا رہی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں، اور ان تینوں پہ میں نے کیا ایکشن لینا ہے. تو یہ جو پرائس ہوتی ہے اس کی پرائس موومنٹ یہ بالکل سیدھی نہیں چلتی، یہ زگ زیگ میں چلتی ہے. جیسا آپ کو یہ نظر آ رہا ہے
چارٹ میں یہ زگ زیگ میں چل رہی ہے. کچھ مومنٹ کے بعد واپس ایک خاص مقام پہ واپس آ جاتی ہے، پرائس موڑ آتی ہے، اس کو ہم ریورسر بھی کہتے ہیں. جیسے آپ یہاں پہ دیکھ لیں جی، یہاں سے یہ پرائس نیچے آئی ہے، یہاں تک یہ پھر ادھر اوپر گئی ہے، یہاں سے یہ پھر نیچے آئی ہے، ایسے ہوتے 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 یہ یہاں سے اس نے بریک آؤٹ کیا، بریک آؤٹ کر کے یہ اوپر گیا، اس نے یہاں پہ ریزسٹنس بنایا، یہاں پہ نیچے آ کے ڈبل باٹم بنایا، اور یہاں سے یہ پھر ہوتے ہوتے اوپر چلی گئی ہیں. چلے جی، آج ہمارا ٹاپک تو یہ نہیں ہے کہ اس میں کینڈل یہ کیسے موو کر رہے ہیں. ہم آج صرف پڑھیں گے سپورٹ اور ریزسٹنس کے بارے میں، کہ سپورٹ اور ریزسٹنس کیا چیز ہے اور اس کا کیا عمل ہے چارٹ میں. یہ آپ کے سامنے میں ایک چارٹ کھولا ہوا میں نے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے ریزسٹنس، اس کے اوپر میں نے ایرو بھی لگائے ہوئے ہیں. یہ اس کے ریزسٹنس ہے، یہ جو بنے ہوئے ہیں یہ ریزسٹنس کی لائنیں آپ کے سامنے ہم نے اس پہ ایرو لگائے ہوئے ہیں. اب یہ ریزسٹنس اور یہ سپورٹ یہ ہے کیا چیز اصل میں؟ تو یہ فوریکس میں دراصل ہوتا یہ ہے کہ یہ بائرز اور سیلر کے درمیان ایک قسم کی آپ کہہ رہے ہیں کہ لڑائی ہوتی ہے. اگر تو بائر جیت جائیں تو پرائس اوپر جاتی ہے، اور اگر سیلر جیت جائیں تو پرائس نیچے آ جاتی ہے. اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ دونوں برابر رہتے ہیں اور پرائس وہی کی وہیں رہتی ہے. اس صورت میں کینڈل کی باڈی چھوٹی سی ہوتی ہے اور شیڈو بڑے ہوتے ہیں، تو اس جگہ پہ آ کے سپورٹ بن جاتی ہے یا ریزسٹنس بن جاتے ہیں. جیسے یہاں سے پہلے یہ ٹریڈ آئی ہے جی، اب گئی ہے، پھر یہاں سے یہ ڈاؤن آئی ہے، لیکن یہ تقریباً برابر ہے. ایک اور اس کی مثال ہم آپ کو دے دیتے ہیں جی. یہاں پہ یہ کہہ لیں اس کی باڈی بھی سیم ہے، شیڈو اس کی تھوڑی سی ہے، اس سے لانگ ہے، لینتھی ہے. اس کی جو ایکوریٹ مثال بنتی ہے وہ یہ ہے، ڈاؤن جگہ پہ یہاں پہ ایرو پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہاں پہ یا یہ کہہ لیں آپ. تو یہ جو ریزسٹنس اور سپورٹ بنتی ہے یہ اس وجہ سے بنتی ہے. اور پھر یہ جو آپ کا چارٹ ہے یا پرائس موومنٹ ہے، اس پہ یہ بڑا اثر بھی کرتی ہیں. آپ ریزسٹنس کو یوں آپ سمجھ لیں جی کہ کچھ موومنٹ کے بعد پرائس جب واپس ایک خاص مقام سے مڑتی ہے اور کچھ دیر یہاں رکنے کے بعد دوبارہ اپنا سفر شروع کرتی ہے، تو اس خاص مقام کو ہم سپورٹ یا ریزسٹنس کہیں گے. اب یہ آپ دیکھ لیں جی، یہاں سے یہ پرائس یہاں سے شروع ہوئی تھی، یہاں پہ آئی ہے، پھر یہاں سے یہ اوپر گئی ہے، ادھر آئی ہے، یہاں سے یہ پھر ڈاؤن ہوتے ہوتے یہاں تک آئی ہے، یہاں سے یہ ہوتے ہوتے ادھر گئی ہے. اب اس کو ہم کیا کہیں گے جی؟ یہ ریزسٹنس ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سپورٹ ہے. یہ اس کو میں اب اس چارٹ میں دکھا دیتا ہوں آپ کو. پہلے میں اس چارٹ کو کلیئر کر لوں تاکہ آپ کو یہ صحیح نظر آئے. یہ دیکھ لیں جی آپ، یہ اس کی سپورٹ بنی ہے. ریزسٹنس ہم آپ کو اس میں دکھا رہے ہیں، یہ ریزسٹنس کی لائنیں ہیں، یہ کینڈل بنی ہے ریزسٹنس کی. اس میں ہم آپ کو اس چارٹ میں دکھا دیتے ہیں. یہ ایکچولی یہ بنی ہوئی ہے، یہ ریزسٹنس ہے، اس کی یہ ریزسٹنس ہے، یہ بنی ہوئی ہے، یہ ریزسٹنس بنی ہوئی ہے. اب ریزسٹنس اوپر بنتی ہے اور جو سپورٹ ہوتی ہے وہ نیچے بنتی ہے. اس کی آپ سادہ سی مثال یوں لے لینا کہ جیسے ایک کمرہ ہوتا ہے. اب کمرے کی چھت وہ ریزسٹنس ہے اور جو فرش ہے وہ سپورٹ ہے. اب اس کے درمیان میں آپ ایک گیند کو اچھالتے ہیں تو گیند زمین سے ہوتے ہوئے، فرش سے ہوتے ہوئے چھت پہ جا کے لگتی ہے. اب اوپر اور جگہ نہیں ہوتی تو وہ چھت سے دوبارہ نیچے آ کے لگتی ہے فرش پہ. تو اس درمیان جو یہ گیند موو کرتی ہے، آپ اس کو کہہ لیں جی کہ یہ پرائس کی موومنٹ ہے، پرائس کی حرکت ہے. یہ کینڈل سٹک کی حرکت بن رہی ہے. اب یہ فرش ہے آپ کا اور یہ چھت ہے، یہ فرش ہے، یہ چھت ہے، یہ چھت ہے آپ کی. یہاں پہ پھر اس نے یہ سپورٹ لائن کو بریک کیا، یہاں پہ نہیں، اس جگہ پہ آ کے اس نے دوبارہ ایک اور سپورٹ بنا لی.
ہم آپ کو بتاتے ہیں، یہ دکھاتے ہیں اس جگہ پہ، یہاں پہ آ کے اس نے ایک اور سپورٹ بنا لی، یہ ایک سپورٹ لائن ہے اس کی، یہ آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ سپورٹ لائن ہے۔ اب یہ نئی سپورٹ بنی ہے، اوپر والی وہ الگ تھی، یہ اس کی سپورٹ لائن ہے، اس نے اس سپورٹ کو بریک کیا ہے یہاں سے، یہ جو ایرو آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہاں سے اس سپورٹ کو اس نے بریک کر دیا۔ ویسے تو جو پرائس تھی وہ ان کے درمیان میں چل رہی تھی، یہاں سے اپ جا رہی تھی، یہاں سے ڈاؤن آ رہی تھی، یہاں سے اپ جا رہی تھی۔ اب جو یہ یہاں پہ آئی ہے تو یہاں پہ اس سپورٹ میں اس کو مزید نیچے نہیں آنے دیا، یہ اس کی ایک سپورٹ لائن تھی۔ یہاں سے اس نے پھر اوپر حرکت کی، یہاں پہ گئی یہ، اور یہاں سے جب نیچے آئی تب سیلر کا زور پڑا ہے مارکیٹ پہ، یا کوئی نیوز آئی ہے، تو اس نے کافی نیچے آ کے یہاں پہ ایک اور سپورٹ بنا لی۔ یہاں پہ آپ دیکھ لیں اس نے بریک آؤٹ کیا ہے، بریک آؤٹ کیا، اور کافی اس نے زیادہ بریک آؤٹ کیا۔ ہم اس کو پپس میں ناپتے ہیں کہ یہ کتنا ایک ہوا ہے، کہ یہ دیکھ لیں، یہ تقریباً بنتا ہے جی، یہ 800 پپس بنتا ہے، 900 پپ کا اس نے جمپ مارا ہے۔ تو جس کو فائدہ ہونا تھا اس کو تو ہو گیا ہوگا، لیکن جس کو نقصان ہونا تھا اس کو کافی سارا ہو گیا ہوگا۔ یہ نیوز امپیکٹ ہوتی ہے، ایکچوئل چیز یہ ہے، یہ آپ کیلنڈر میں چیک کریں گے نا تو اس کا یہ 5 مارچ کو ہے، یہ میں ڈیلی چارٹ آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ 4 آور کا نہیں ہے، ڈیلی چارٹ میں ذرا واضح ہو جاتا ہے ہر ایک چیز۔ تو یہ چارٹ ہے، سپورٹ ہے، اور سپورٹ کی لائنیں کیسے کھینچتے ہیں اس بات کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جب آپ سپورٹ اور ریزسٹنس کی لائنیں کھینچیں تو سپورٹ اور ریزسٹنس ایک ایریا ہوتا ہے، فکس پرائس لیول نہیں ہوتا۔ جیسے آپ کو میں نے یہ کینڈل سٹک کے اس میں بتایا ہے کہ یہاں پہ جو بنتا ہے، اگر ایک متوازی لائن کھینچی جائے جو 2 یا 3 اس کو کینڈل کے شیڈو کو یا جوڑوں کو ملائیں، جیسے آپ کو میں دکھاتا ہوں یہاں پہ، یہ کہہ لیں جی، اب اس کو میں ایرو سے آپ کو واضح کر کے بتاتا ہوں۔ اس ایریا کو آپ کہہ لیں جی یہ سپورٹ ہے، آپ اگر سپورٹ کی لائنیں کھینچ رہے ہیں تو یہ آپ کی سپورٹ لائن بنے گی، یہ چیز یہ آپ کی سپورٹ ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے یہ بیک چلے جائیں تو آپ کو بیک بھی بہت ساری سپورٹ نظر آئیں گی، اور اس نے اس پرائس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ بیک پہ کیا پرائس تھی، کیا موومنٹ تھی، اس لحاظ سے بھی اس کا کافی فرق پڑتا ہے پرائس موومنٹ پہ۔ تو جب یہ اس طرح کی 2 یا 3 شیڈو کو ملائیں نا تو اس کو ہم اس کی سپورٹ کہیں گے، اور اگر اوپر کی طرف آپ جائیں اور اوپر آپ ایسے لائنیں کھینچے سپورٹ کی تو اس کو بھی 2 یا 3 شیڈو ملنے چاہیے، یہ ہوگی۔ اب یہ یہاں سے اگر یہ بریک کرے گا نا، یہ پرائس یہاں سے یہ اگر بریک کرتی تو اس نے اس کے اوپر جا کے بننا تھا، جیسے یہ یہاں پہ آ کے بن گئی جی اس کی ریزسٹنس، یہ اس کو اس نے بریک کیا ہے۔ ابھی بیک پہ بھی ہوگا کوئی نہ کوئی اس کی سپورٹ ہوگی جو جس نے اس کو آگے بڑھنے نہیں دیا۔ یہاں پہ کافی ساری ہیں، دیکھ لیں یہ ٹرینڈ میں یہ بنی ہوئی تھی، آپ اس کو سائیڈ بھی کہہ لیں کیونکہ یہ ڈیلی چارٹ پہ اتنی موومنٹ یہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہاں پہ یہ اس کی سپورٹ بنی ہے، ریزسٹنس بنی ہے یہاں پہ، تو اس پرائس کو واپس موڑنا پڑا، یہاں سے واپس موڑنا پڑا۔ اب یہ دیکھ لیں یہ پرائس یہاں سے نیچے آتے یہ بہت کم اس نے حرکت کی ہے، موومنٹ کی ہے، پھر یہ اوپر گئی ہے یہاں تک۔ اب یہاں سے کینڈل واپس آئی ہے کیونکہ اس کو یہاں پہ یہ جو سپورٹس بنی تھی نا، ریزسٹنس بنی تھی، اس ریزسٹنس نے اس پرائس کو اوپر جانے نہیں دیا، گیند کو چھت سے اوپر جانے نہیں دیا، اور اس کو کمرے کے درمیان میں اچھالتا رہا۔ یہ اس کی مثال یہ لے لیں آپ،
یہ اوپر چھت پہ گیا، چھت سے پھر فرش پہ آیا، پھر چھت پہ گیا، فرش پہ آیا. اب یہاں پہ آپ اس کو ٹرینڈ لائن بھی آپ کھینچ سکتے ہیں. ٹرینڈ لائن کھینچیں گے اس سے بھی آپ کو واضح ہو جائے گا. ٹرینڈ لائن ہم نے سمجھایا بھی تھا، اور جس بھائی کو سمجھ نہیں آئی تو وہ ہم سے کمنٹس میں پوچھ بھی سکتا ہے. اس کے ساتھ ہم شیئر بھی کریں گے، ای میل بھی کر سکتے ہیں آپ ہمیں. اور چارٹ آپ کو کون سا سلیکٹ کرنا ہے، یہ اس کو آپ جاپانی یہ کینڈل کہتے ہیں، اس کو جاپانی کینڈل سٹک کہتے ہیں. یہ چارٹ ایکچوئل اس میں یہ ہوتا ہے، یا آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا. اب اس چارٹ کی تو میں کہتا ہوں کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوگی کہ یہ کیا چیز ہے. آپ اس کو جتنا مرضی وہ کر لیں، لیکن کافی سارے ٹریڈر ہوتے ہیں جن کو تجربہ ہوتا ہے، وہ اس پہ بھی ٹریڈ کر سکتے ہوتے ہیں. یا یہ چیز ہوتی ہے اکثر، اب اس کی بالکل سمجھ نہیں ہوتی، تو جو سب سے زیادہ مقبول اور زیادہ یوز ہونے والا چارٹ ہے، پیٹرن ہے، وہ یہ ہے جاپانی کینڈل سٹک کا. اس سے ایزیلی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کینڈل کتنی اس کی بن رہی ہے، شیڈو کی بن رہی ہے، لانگ ہے، شارٹ ہے، اور پرائس کس طرف موو کر رہی ہے. تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے جی کینڈلز کے بارے میں، لانگ شیڈو یا شارٹ شیڈو. پھر یہ جو کینڈلز بنی ہوئی ہیں ان کو بھی آپ انڈیکیٹر کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں کہ جب یہ کینڈل بنتی ہے تو پرائس کی کیا موومنٹ ہوتی ہے اور اس ٹائم کیا کرنا چاہیے ٹریڈرز کو. تو اس حوالے سے ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں بات کریں گے. اور دوستوں سے گزارش ہے جنہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. ویڈیو سے اگر آپ کو کوئی فائدہ ہوتا ہے تو آپ آگے شیئر کر لیں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے، نیکسٹ ویڈیو تک انتظار کیجیے. اللہ حافظ.